میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ اس مہینے میں بہت سی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور پھر صحابہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے پہلے من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوا، اور وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کریں، بے احسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہیں، یعنی اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، وہ باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں الگ الگ کر کے، مہاجرین، انصار، یعنی ان سب کا نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے راضی ہونے کی بات کی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے، پھر ان کے لیے جنات، باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی، یہ اعزاز۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا اور وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی سے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اولئک کتب اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ، صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا، بھر دیا، لازم کر دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کی، ان کی تائید کی اپنی طرف سے روح کے ذریعے۔ یہاں روح سے مراد نصرت خاص، خاص مدد کی اللہ نے ان کی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، وہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوبارہ اس آیت میں بھی وہی الفاظ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب و کامران۔ یعنی گویا صحابہ کو اللہ نے اپنی پارٹی کے لوگ کہا، اللہ کا گروہ فرمایا، تو یہ اعزاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ صحابہ محبوب ہیں،
اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. فیہ رجال، اس جگہ میں مسجد نبوی یا مسجد قباء کے بارے میں فرمایا کہ اس میں رجال ایسے لوگ ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ ہر وقت اچھی طرح پاک رہیں، پاک صاف رہیں، پاک رہنا پسند کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور یہ یہاں پاک رہنے والوں سے مراد صحابہ کرام، کہ صحابہ کرام جو پاک رہنے والے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے. تو میرے بھائیو، صحابہ کرام جیسا ایمان لانے والے ہی اصل ہدایت یافتہ، یعنی اصل ہدایت پر وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام جیسا ایمان لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسا کہ تم، یعنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ ہدایت پا جائے. اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں تو یہ ہدایت پا جائے. تو معلوم ہوا صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہی اصل میں ہدایت پانے کے مترادف ہے. وہی ہدایت پاتے ہیں جو صحابہ کرام جیسا ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے شفقت فرمائی اور رحمت فرمائی صحابہ کرام پر، یعنی اللہ کی شفقت اور رحمت صحابہ کرام پر. لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ متوجہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار پر، وہ مہاجر اور انصار الذین اتبعوہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، فی ساعت العسرتی، انتہائی تنگ دستی کے ایام میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہ، اس قدر تنگ دستی کے حالات تھے کہ ایک گروہ ڈاواں ڈول ہو گیا، ایمان سے نہیں، دنیا داری کے لحاظ سے جہاد کریں نہ کریں، یعنی مشکلات، جہاد کی مشکلات کی وجہ سے وہ متزلزل ہو گیا، ہل کے رہ گیا تکلیف کی وجہ سے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز دیا صحابہ کے بارے میں کہ اللہ خصوصی طور پر صحابہ کرام پر شفقت کرنے والا اور ان پر بہت مہربان. پھر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا فاعف عنہم، اے نبی ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیے، وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ان سے اپنے معاملات میں مشورہ لیا کریں صحابہ کرام کے بارے میں. تو گویا صحابہ کرام مشیر رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے. یاد رکھیں بعد والے لوگ کبھی بھی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے،
یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جن لوگوں نے فتح سے پہلے، یعنی یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، مختلف مفسرین نے زیادہ تر فتح مکہ ہی اس سے مراد ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، یہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک اعظم درجہ، یہ درجے میں زیادہ اعلیٰ ہیں، من الذین انفقوا من بعد، جن لوگوں نے بعد میں خرچ کیا، یعنی جب تنگ دستی کے حالات تھے اس موقع پر جو خرچ کرنے والے لوگ تھے وہ زیادہ درجے میں بلند ہیں، اعلیٰ ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا، اور قتال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا، ہر ایک کے ساتھ اچھا ہوگا، لیکن فتح سے پہلے خرچ کرنے والے درجے میں بلند ہیں۔ وعدہ سب کے ساتھ بھلائی کا اللہ کا ہے، لیکن وہ درجے میں بلند۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار۔ پھر یہ آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے، اللہ سے۔ السابقون الاولون، ابھی یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، فرمایا کہ جو سبقت لینے والے پہلے لوگ ہیں، مہاجرین ہوں یا انصار، والذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں بے احسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو یقیناً جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہمیں بھی ان سے راضی رہنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ صحابہ کرام قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یعنی قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ ہیں کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا، کسی قسم کی سختیوں میں نہیں ڈالے گا جو قیامت کی دن کی سختیاں ہیں۔ صحابہ کرام اس دن کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میں ساری آیات کی روشنی میں صحابہ کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو فضیلت صحابہ کرام کی بیان فرمائی، فرمایا کہ کامیابی اور جنت کی ان کے لیے بشارت صحابہ کرام کے لیے۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعذروہ، اور آپ کی حمایت کی، ونصروہ، اور آپ کی ہر طرح سے مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو آپ کے ساتھ نور اترا ہے قرآن مجید اس کی پیروی کی انہوں نے، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب و کامران لوگ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ جن کو جنت کے باغات مل جائیں اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب۔ تو یہ اللہ نے دنیا ہی میں ہمیں بتا دیا قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے
ان کو کامیابی کی بشارت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ ساری آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں اور یہ ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. اب آپ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام زمانے کے خوش نصیب لوگ ہیں، زمانے کے خوش نصیب لوگ. فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جو مجھے دیکھے ایمان کی حالت میں. یعنی یاد رکھو، صحابی کہتے ہی اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو ملا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہا جاتا. تو فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے جو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، یعنی ایمان کی حالت. وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تابعین. اور فرمایا وطوبیٰ لمن رآ من رآ من رآنی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا جس نے صحابہ کو دیکھا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس صحابہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یعنی یہ خوشخبری تبع تابعین کے لیے. تو یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ سلسلہ صحیحہ کے میں شیخ البانی نے یہ روایت بیان کی. تو یہ خوشخبری ہے صحابہ کے لیے اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین کے. اسی طرح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، خیر الناس کرنی، سب لوگوں میں بہترین لوگ میرے زمانے کے، یعنی صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے تابعین. ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابع. یعنی یہ پچھلی حدیث سے کی تائید میں یہ حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت، کہ بہترین لوگ قرنی، میرے زمانے کے لوگ. یہ ہے ترجمہ. لیکن ایک بڑی زبردست بات میں نے ایک عالم دین سے سنی، مجھے بڑی عجیب بھی لگی اور اچھی بھی لگی. انہوں نے قرنی میں 4 حرف ہیں، قاف یہ صدیق سے لیا، صدیق کے آخر سے، اور را قرنی میں دوسرا حرف ہے را، یہ عمر کے آخر سے لیا، اور تیسرا حرف ہے نون، یہ عثمان کے آخر سے لیا، اور چوتھا حرف ہے یا، یہ حضرت علی کے آخر سے. تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں یہ چاروں. خیر اس کا اصل ترجمہ زمانہ ہے، میرے زمانے کے لوگ بہترین. یہ تو ان کی ایک بنائی ہوئی ایک بات ہے جو واقعی بہترین بات ہے، لیکن اصل ترجمہ اس کا یہی ہے کہ خیر القرون قرنی، سب زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے. اور یہاں ہے خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، یعنی صحابہ کرام. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا جو انتخاب ہوا تو وہ صحابہ کرام کا کے بارے میں. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جھانکا، دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سب لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا اللہ تعالیٰ نے. فاصطفاہ لنفسہ، تو ان کو اپنے رسالت کے لیے، وابتعثہ برسالتہ، اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں مبعوث کر دیا. ثم نظر فی قلوب العباد،
अल्लाह ने दोबारा बंदों के दिलों में झांका, देखा, और बाद क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर में झांकने के बाद दोबारा देखा लोगों के दिलों में झांक कर, फरमाया फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद, सब लोगों से बेहतरीन दिल नबी के सहाबा के दिल अल्लाह ने पाए। तो फिर फजअलहुम वज़राअ नबीही, इन सब को नबी का साथी और मददगार बना दिया। सबसे बेहतरीन दिल वाले लोग ये सहाबा किराम, जिनको अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार बना दी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मन कान मुस्तन्नन फल यस्तन्ना बिमन मात, अगर कोई किसी का तरीका अपनाना चाहता है तो वो उनका तरीका अपनाए जो फौत हो चुके हैं। उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन, ये वो लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। कानू खैरल उम्मती, ये सारी उम्मत से बेहतरीन लोग हैं। अबर्रुहा कुलूबन, सब दिलों में नेक दिल, यानी तमाम लोगों में सबसे ज्यादा नेक दिल, और वअअमकुहा इल्मन, और इल्म में गहराई वाले, व अक़ल्लुहा तकल्लुफन, और तकल्लुफ में बहुत कम, यानी कम तकल्लुफ करने वाले लोग हैं। इख्तारहुमुल्लाह, अल्लाह ने इन्हें चुना, बिसुहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए अल्लाह ने इन्हें चुना, सहाबा किराम को। तो ये वह नकल दीन है, और अल्लाह के दीन को मुंतकिल करने के लिए अल्लाह ने इन्हें चुना। फतशब्बहू बिअखलाक़िहिम, उन जैसा अखलाक अपनाओ। फरमाया व तराइक़िहिम, उनके तरीके के मुताबिक चलो, सहाबा किराम। फ़हुम अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब हैं। कानू अलल हुदल मुस्तकीम, ये सीधे रास्ते पर, हिदायत के रास्ते पर ये लोग हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम को वो मकाम दिया, कोई भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा सहाबा के खिलाफ जबान दराजी करना हराम है। फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, ये मैंने पिछली दफ़ा भी आपको ये हदीस सुनाई थी कि मेरे सहाबा को गाली मत दो। ला तसुब्बू अस्हाबी 2 दफ़ा फरमाया, और फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन, अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी कोई तुम में से ज़हबन, सोना खर्च करे, मा अदरक मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, इन लोगों ने एक मुद या आधा मुद दिया हो उसके बराबर नहीं हो सकते। यानी इनका मकाम ओहद पहाड़ जितना भी कोई दे दे तुम में से, इनका एक मुद दिया हुआ उससे भी ज्यादा, बल्कि आधा मुद दिया हुआ भी उससे भी ज्यादा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सहाबा किराम के बारे में यानी बातें, फ़ज़ाइल की, फजीलत की बातें बयान फरमाई कि फरमाया कि जो सहाबा किराम से मोहब्बत रखता है तो वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता। अल अंसारु ला युहिब्बुहुम इल्ला मोमिन, अंसारी वो हैं जिनसे मोमिन ही मोहब्बत करते हैं। वला युबग़िज़ुहुम इल्ला मुनाफिक, और अगर कोई बुग़्ज़ रखता है तो वो मुनाफिक ही हो सकता है। फमन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वमन अबग़ज़हुम अबग़ज़हुल्लाह, बुखारी की ये रवायत है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह भी उनसे नाराज़ है। इसी तरह
فرمایا کہ صحابہ کرام کی پیروی نجات ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے سے نجات ملتی۔ فرمایا بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئی، اور فتفترق امتی علی ثلاث، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحد، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے۔ قالو، صحابہ نے فوراً پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ قال من ما انا علیہ و اصحاب، جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے وہ جنت میں جائے۔ یعنی اتنی صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ کرام، آپ کی تو پیروی ہے ہی ہے، صحابہ کرام کی پیروی میں بھی نجات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ ہے، آپ نے ان کی تربیت کی ہے، جس طرح آپ چاہتے تھے ویسے وہ ہیں، اس لیے ان کی پیروی بھی ہمارے لیے نجات کا باعث۔ اسی طرح اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، شاید کہ اللہ اہل بدر پر متوجہ ہوا اور ان پر مہربان ہوا اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب جو چاہے مرضی کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ اہل بدر کے صحابہ کے بارے میں خاص طور پر، اور ایک جگہ فرمایا فقد وجبت لکم الجنہ، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، یعنی بدر کے صحابہ سے یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبریل آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب مسلمانوں سے افضل لوگ۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے تو بالکل اسی طرح جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے جنگ بدر میں، وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی جنگ بدر میں صحابہ کے ساتھ مل کر جو لڑے شریک ہوئے تو وہ دوسرے فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل احد کے بارے میں بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ تمہارے بھائی جو احد میں شہید ہوئے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا ہے، سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا ہے، وہ جنت کی نہروں پر اڑتے پھرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں پر کھا کھو کر واپس ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچائے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، ہم خوب رزق کھا رہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میں تمہاری بات لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور پھر یہ آیت نازل فرمائی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ نے پھر ان کی فرمائش پر کہ لوگوں تک پہنچے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، یہ احد کے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ اس میں شریک ہیں یہ سب فضیلت والے لوگ ہیں، یعنی فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم خیر اہل الارض، تم سب زمین والوں میں سب سے بہترین لوگ ہو۔ صحابی کہتے ہیں وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً، ہم 1400 لوگ تھے،
جو بیعت رضوان میں شامل تھے، یہ بخاری کی روایت۔ تو یہ 1400 صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ تم دنیا کے سب لوگوں سے بہترین لوگ ہو۔ میرے بھائیو، میں نے کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، یا قرآن کی آیتوں سے صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے، یا احادیث کی روشنی میں فضیلت بیان کی ہے۔ اب ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنے دلوں میں جو کوئی بھی کینہ بغض رکھنا حرام ہے، کینے اور بغض سے پاک رکھنا لازم ہے، اور اپنی زبانوں کو سب و شتم گالی گلوچ سے محفوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ صحابہ کو برا بھلا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا ہے، اور صحابہ پر تان اللہ کے انتخاب پر تان ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر جو صحیح دین ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔